کہ ساڑی اور بلوچ پہننے سے نماز نہیں ہوگی، ساڑی اور بلوچ پہننے سے نماز نہیں ہوگی۔ مولانا نہیں ہوں تو مولانا کا باپ ہوں، مولانا نہیں ہوں تو مولانا کا باپ ہوں۔ اس کے اوپر فرض کیا ہے؟ ان جلسوں کے ذریعے جہاں بھی واعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں بھی کتاب لکھا جاتا ہے، جہاں بھی مدرسے میں پڑھائے جاتے ہیں، مکتب میں پڑھایا جاتا ہے، مجلس میں کتاب کی تعلیم کی جاتی ہے، امت کو یہ پیغام دے کر بیدار کیا جاتا ہے کہ اللہ نے مسلمان کے اوپر جو کام فرض کیا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، مالدار ہو تو حج کرنا، زکوٰۃ دینا، ان کاموں کو ایک مسلمان کو کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے۔ جس طرح دنیا میں ایک عزت والے مہمان کے لیے مہمان خانہ اور گیسٹ ہاؤس ہے، ایک کرمنل اور مجرم اور پاپی کے لیے جیل خانہ ہے، اسی طرح جو آدمی اللہ کا مان کرنے کام کر کے چلے گا، اللہ نے اس کے لیے جنت رکھا ہے، اور جو آدمی نافرمانی کرے گا، بغاوت کرے گا، گناہ والا کام کرے گا، اس کے لیے اللہ نے دوزخ رکھا ہے، دوزخ رکھا ہے، دوزخ رکھا ہے۔ پھر جو آدمی کلمہ پڑھ لیا وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، نہیں رہے گا۔ قرآن کریم میں جہاں پر خالدین فیہا ابدا کہا ہے، وہ ان کافر اور مشرک کے لیے ہے جو کلمہ نہیں پڑھا۔ معلوم ہوا کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہمیشہ دوزخ میں رہنے سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر ایک نہ ایک دن آدمی دوزخ سے نکل کر جنت میں جائے گا۔ بہار چمپارن کے رہنے والے ایک بڑے عالم دین جو آسام میں رہتے ہیں، ان کا ٹائٹل ہی پڑ گیا محدث، حدیث پڑھانے والے۔ ادارہ فیض القرآن فکری باری میں بات ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جو آدمی ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، جنت میں چلا جائے گا، لیکن یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ لب بھر بھر کے دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر ایمان ہو، یا جس نے کبھی زبان سے ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ تو ہم لوگ کہنے لگے کہ ہمارے پچھم بنگال کے سی ایم ممتا دیدی، وہ بھی تو کبھی اسٹیج میں آ کر کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا وہ بھی جنت میں جائے گی؟ محدث صاحب کہنے لگے مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو کام ہم لوگوں کے اوپر فرض کیا ہے وہ کام ہم لوگوں کو کرنا ہے، ضرور کرنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ فرسٹ چانس میں دخول اولی کے طور پر ہم لوگ جنت میں جا سکیں، جنت میں جا سکیں، جنت میں جا سکیں۔ ہم لوگوں کا بدن بہت کمزور ہے، دوزخ کی سزا اور آگ بہت کٹھن اور سخت ہے، ہمارے اندر سخت نہیں ہے دوزخ کی آگ کو برداشت کرنے کی، اس لیے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جہاں پر یہ بتایا ہے کہ لوگوں کو دین کا، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ہے، سن لیجئے کہ جو آدمی جس لائن کا کام کرتا ہے اس لائن سے متعلق حلال اور حرام کی بات جاننا آدمی کے اوپر فرض ہے، اور نماز کے بارے، روزہ کے بارے، حج زکوٰۃ کے بارے، پاکی ناپاکی کے بارے، چوری کے بارے، زنا کے بارے، جھوٹ کے بارے، غیبت کے بارے، ہر مسلمان کو اس کا حکم جاننا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ دین کی جو بات تم کو معلوم نہیں، اگر آج تم کوئی دکان کھولنا چاہتے ہو، کوئی بزنس کرنا چاہتے ہو، کسی کارخانہ فیکٹری میں نوکری کرنا چاہتے ہو،
وہاں پر کس درجے کا کام ہوتا ہے، اس کی آمدنی حلال ہے یا نہیں، آپ کے لیے وہ نوکری کرنا جائز ہوگا کہ نہیں۔ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ جاننے والے سے پوچھو۔ حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد شریف، اس کے اندر روایت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، کہ جو آدمی جانتا نہیں ان کا حل یہی ہے کہ جاننے والا سے پوچھ کر سوال کر کے تب وہ کام کرے، تب کام کرے، تب عمل کرے۔ آج یہ جو جلسے جلوس کیے جاتے ہیں وہ اس لیے کہ بعض دفعہ ہر آدمی کو پوچھنے کا موقع نہیں ہوتا، یا ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ مجھ کو جاننے والے سے پوچھنا چاہیے۔ آج مصیبت بالائے مصیبت یہ ہو گئی کہ آج بے پڑھے لکھے آدمی بھی اپنے آپ کو مولانا اور مفتی سمجھتا ہے۔ آدمی یہ کہتا ہے کہ مولانا نہیں ہوں تو کیا ہوں، مجھ کو اتنی بات معلوم ہے کہ میں مولانا کا باپ ہوں۔ یہی آدمی کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ جو گزشتہ بیانات ہوئے، ایک آدھ بیان پر میں ذرا سا چپی لگا دیتا ہوں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ساڑی اور بلوچ پہننے سے نماز نہیں ہوگی۔ حضرت بیان کرنا چاہ رہے تھے، ٹائم کی تنگی کی وجہ سے مضمون کو سپیٹ رہے تھے، بات تھوڑی سختی ہو گئی۔ فتویٰ سن لیجئے، ساڑی اور بلوچ سے نماز ہو جائے گی، اس کے اوپر اوڑھنا پہننا ہے، اوڑھ لینا ہے۔ اگر آج ہم یہ فتویٰ دے دیں دارالفتاء سے کہ ساڑی اور بلوچ پہننے سے نماز نہیں ہوگی، آج تک ہماری جو ماں اور بہنیں مسلمان بنگال کی، بہار کی، راجستھان کی، یو پی کی اور دیگر ممالک کی ساڑی اور بلوچ پہن کے نماز پڑھی ہے، ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ اس لیے نماز ہوگی۔ ہم سے پہلے قاری صاحب جو بیان کر رہے تھے کہ حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قطرہ، ایک آنسو کا اور ایک اللہ کے راستے میں بہایا ہوا خون کا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی حدیث میں کل میں نے ترمذی شریف پہلی جلد میں صفحہ نمبر 297 میں طلباء کو پڑھایا، اس میں ایک دوسرا ٹکڑا بھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قطرے اور دو نشان اللہ کو بہت پسند ہے۔ دو قطرے تو انہوں نے بتایا، دو نشان یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں گیا تھا ان کے بدن میں کوئی زخم لگا اور کوئی خراش لگا تو وہ خراش اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور ایک میرے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی کوئی فرض کام کر رہا تھا، فرض عبادت کر رہا تھا، اس کی وجہ سے اس کی بدن میں داغ پڑ گیا، جیسا کہ نماز پڑھنے سے پیشانی میں داغ پڑ جاتا ہے، کوپال میں، اور زیادہ نماز میں اٹھا بیٹھا کی وجہ سے کبھی ایڑیوں میں داغ پڑ جاتا ہے، یہ داغ بھی اس میں داخل ہے۔ اللہ کو یہ داغ بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ امور کا جلسہ یہ معمولی محنت اور خرچہ سے نہیں آیا، اس لیے امور اور یہاں کے آس پاس کے لوگ اگر رات کو 1 بجے تک جاگے تو کوئی دھوتی پھاڑ کر لنگی نہیں کر دیا، کوئی کمال نہیں کر دیا۔ ملک کے حالات کو دیکھیے، آج صرف پوری رات کھرا لے کر سونے کا نہیں ہے۔ ابھی میرے پاس آسام کے ایک طالب علم کا ویڈیو آیا کہ حضرت دعا کیجئے، ہمارے آسام میں آج اور کل کے اندر 40,000 ایسے نوجوانوں کو گرفتار کیا جا چکا کہ جن کی شادی ہوئی تھی ایسی لڑکی سے جس لڑکی کی عمر 18 سال سے کم ہے، 18 سال سے کم ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جیل خانہ میں آپ کو 7 بجے کھا پی کے سونے کا ٹائم ملے گا؟ جیل خانہ میں آپ سو کر 9 بجے اٹھیں گے؟ یاد کیجئے ان برائی کو ٹالنے کے لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لن يصلح هذه الامه الا ما صلح به اولها، یہ امت اسی طریقے پر چل کر کامیاب ہو سکتی ہے جس طریقے کے اوپر چل کر اس سے پہلے کے لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ اس لیے آج امت کے اندر جس بات کی سب سے زیادہ فکر کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے انتقال سے پہلے اپنی تمام اولادوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کو کہا ما تعبدون من بعدی،
آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے خاندان میں اکیلے 1,00,000 کے قریب نبی اور رسول آئے ہیں۔ وہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم 4 نسل تک جن کے خاندان میں نبی آیا ہے، ان کے بارے میں اللہ یہ بیان کر رہی ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی